سلیمانیہ کے صاحب سجادہ کے حضور کے عظمت کا حسین باب عطا اللہ ہیں، عظمت کا حسین باب عطا اللہ ہیں، ایک گوہر نایاب عطا اللہ ہیں، ایک گوہر نایاب عطا اللہ ہیں، دنیائے طریقت ہے منور جن سے، دنیائے طریقت ہے منور جن سے، وہ مہر جہاں تاب عطا اللہ ہیں، وہ مہر جہاں تاب عطا اللہ ہیں۔ اور اب حضرت خواجہ نصر المحمود صاحب کی خدمت میں کہ جن کے دادا سے میرے دادا کا قلبی تعلق تھا، اور یہ حضرت خواجہ نصر المحمود وہ شخصیت ہیں کہ جن کے قدموں میں میرا سر بھی جھکتا ہے، میرا دل بھی جھکتا ہے۔ مشائخ میں خواجہ نصر المحمود وہ شخصیت ہے۔ خوش خلق و وفا مآب نصر المحمود، خوش خلق و وفا مآب نصر المحمود، شاہکار سلف جناب نصر المحمود، شاہکار سلف جناب نصر المحمود، خیرات مجھے بھی دے ضیا کی اپنی، خیرات مجھے بھی دے ضیا کی اپنی، اے توسوی آفتاب نصر المحمود، اے توسوی آفتاب نصر المحمود۔ وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب صرف میں ان آستانوں کے نام تبرکاً لوں گا جن کی نمائندگیاں یہاں موجود ہیں۔ آستانہ عالیہ کھڑی شریف، آستانہ عالیہ نوشہ گنج بخش شریف، آستانہ عالیہ سخی سلطان باہو، آستانہ عالیہ منڈیر شریف، آستانہ عالیہ لنڈو شریف سندھ، آستانہ عالیہ شیراں والی سرکار، اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے متعلقہ دربار ہائے گوہربار، اورنگ آباد شریف، کوٹ مٹھن شریف، میرا شریف، بسال شریف، مکھڑ شریف، گڑی شریف، معظم آباد شریف، حسین آباد شریف، اٹل شریف، مہر آباد شریف، چکوڑی شریف، کوٹ نجیب اللہ شریف، بھیرا شریف، منگوال شریف، کلیام شریف، نقیب آباد شریف، بندیال شریف، بھگام شریف، سروبا شریف، ڈھوک اجمیری شریف اور بالا شریف، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے متعلقہ دربار ہائے گوہربار، چورا شریف، کرما والا شریف، موڑا شریف، عیدگاہ شریف، نیاریاں شریف، گمکول شریف، شرکپور شریف، مرشد آباد شریف، دریا شریف، رجویا شریف۔ یہ نام، ان آستانوں کے نام آپ کو بتانے کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں آپ تک اور آپ کے ذریعے بقایا عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ میری سرپرستی اتنے مشائخ فرما رہے ہیں، میری پشت کے پیچھے جہاں میرے آبا و اجداد ہیں، میری پشت کے پیچھے اتنے آستانے ہیں، اور میں ان آستانوں کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ یہ سب آستانے عزت و وقار کے آستانے ہیں، میں سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اور اب ایک بات، کتنا وقت رہ گیا؟ اور اب تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ایک دو علمی نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور سیال شیف سے حضرت ظفر صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لے آئے۔ جناب یہاں تشریف رکھیں۔ حضور ختمی مرتبت کی ختم نبوت اسلام میں ایک اساسی عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا واضح اعلان قرآن مجید کے مضامین میں جا بجا نظر آتا ہے۔ حضور کے وصال کے بعد
سب سے پہلے تحفظ ختم نبوت کی عمارت کی بنیاد میں سب سے پہلا بنیادی پتھر رکھنے کا اعزاز بھی حضور ختمی مرتبت کی لخت جگر میری مراد سیدہ زاہدہ عابدہ ساجدہ راکعہ ذاکرہ شاکرہ نافعہ رافعہ شافعہ راضیہ مرضیہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا کو حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے رنج و غم کے اظہار میں بھی اس اساسی عقیدے کا بیان فرمایا. آپ نے حضور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جو کلمات اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائے وہ ملاحظہ فرمائیں. میرے بابا نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا. میرے بابا آپ جنت الفردوس میں تشریف فرما ہو گئے اور آپ کی وفات کی خبر جبریل امین کو کون پہنچائے گا اور اب آپ کے بعد کس پر وحی اترے گی اور اب آپ کے بعد کس پر وحی اترے گی اور اب جبریل کس کے پاس حاضر ہوا کرے گا. آخری دو جملوں میں سیدہ نے امت محمدیہ پر احسان مزید فرماتے ہوئے اپنا ما فی الضمیر واضح طور پر بیان فرما دیا اور امت محمدیہ کو مسلمہ قرآنی عقیدہ عطا فرما دیا کہ حضور نبی علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد تا قیام قیامت دروازہ نبوت کسی پر کھلنے والا نہیں، کسی پر دروازہ نبوت کھلنے والا نہیں اور نہ ہی اب جبریل کسی کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے. تو مرزا صاحب آپ کی خود ساختہ فرنگیوں کی کاشتہ نبوت آپ کی نام نہاد مرزائی امت کو مبارک ہو. امت مسلمہ اب ایسی کسی نبوت کو نہیں مانتی چاہے وہ ذلی ہو یا بروزی ہو. دوسرا نقطہ حضرت زید بن ثابت سے منقول ہے کہ حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے اور دوسرا نائب میری اہل بیت. یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے. اسی طرح دوسری حدیث شریف میں کتاب اللہ کے ساتھ ختمی مرتبت نے اپنی سنت کا ذکر فرمایا. ان دو حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن بھی امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور اہل بیت اطہار بھی امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں. ان تین چیزوں کی موجودگی میں اور کوئی چیز بھی منصوصی طور پر ہدایت کا سرچشمہ نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم مرزا غلام احمد دجال کذاب کی نبوت نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے. اور حدیث شریف میں منقول ہے کہ حضور ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں کسی ایسی شخصیت کو پیدا فرمائے گا جو دین کی تجدید کرے گا اور دین کو زندہ کرے گا. اس حدیث پر غور کرنے سے یہ عقدہ کشائی ہوتی ہے کہ ہمارے غیب دان نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ امت کے اصلاح احوال کے لیے ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد آئے گا اور اس مجدد کا کام بھی جو ہوگا وہ بھی پتہ ہے. جبکہ مرزا صاحب کی نبوت کے بارے میں ہمارے غیب دان نبی نے کچھ نہیں فرمایا. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ مجدد کے آنے کی خبر سے زیادہ اہم خبر وہ کسی ذلی یا بروزی نبی کی خبر ہو سکتی تھی، لیکن ایسی کوئی خبر
ہمیں ہمارے غیب دان نبی نے نہیں دی، لہذا ہم ہر صدی کے آخر میں مجدد کے قائل تو ہو سکتے ہیں، لیکن کسی جھوٹے نبی کے قائل نہیں ہو سکتے۔ مرزا صاحب اگر آپ مجددیت کے دعوے تک ہی رہتے تو ہو سکتا تھا کہ آپ کی مجددیت کے قائل اس امت مرحومہ میں کافی تعداد میں نکل آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں آپ کو بے نقاب کرنا تھا تاکہ امت مسلمہ آپ کے دام تزویر میں نہ آ سکیں۔ چنانچہ آپ کے نفس نے آپ سے وہ دعویٰ کرا دیا کہ جس دعوے کے بعد آپ کو کوئی مجدد تو کیا مانتا، کوئی ذی شعور اور مسلمان غیور آپ کو انسان ماننے سے بھی قاصر ہے، انسان ماننے سے بھی قاصر ہے۔ مرزا صاحب آپ کی ذات، آپ کی تعلیمات انسانیت اور اسلام پر ایک بدنما دھبے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور آخری نقطہ، جناب آدم سے سچی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، بنی نوع انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کلامی کا مبارک سلسلہ شروع ہوا۔ ہم کلامی کا یہ مبارک سلسلہ اپنے تدریجی مراحل طے کرتا جناب نوح سے، جناب ابراہیم و اسماعیل سے، جناب یعقوب و یوسف سے، جناب موسیٰ و عیسیٰ سے ہوتا ہوا ہمارے غیب دان نبی تک آ پہنچا۔ اور جب باری آئی ہمارے غیب دان نبی کی، محمد نبی کی، احمد نبی کی، حامد نبی کی، محمود نبی کی، فاتح نبی کی، یاسین نبی کی، طٰہٰ نبی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، اے اپنی امت مرحومہ کے لیے سجدوں میں رونے والے، آپ سے ہم کلام ہونے کے بعد اور کسی سے ہم کلام ہونا میری مشیت میں شامل ہی نہیں۔ گویا کہ کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، اور سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور اب حاضرین مجلس، چونکہ وقت بہت کم ہے، آج کا یہ انتہائی خوبصورت، انتہائی پروقار، انتہائی پربہار تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت سیمینار اپنے اندر ہزارہا محاسن کو سموئے ہوئے ہے۔ چنانچہ یہ اجتماع غیور اہل سنت کا اجتماع ہے۔ اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آخر میں گستاخ وہابیت، نجدیت، دیوبندیت سے 2 عدد مطالبے کرتا ہوں، اور آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ میرے ان 2 مطالبات پر آپ بھرپور انداز میں بیک زبان ہو کر اس کی تائید بھی کریں گے، اس کی تصدیق بھی کریں گے۔ مطالبہ، پہلا مطالبہ، میں گستاخ رسول وہابیت اور نجدیت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ میرے جد اعلیٰ اور آپ کے آقا و مولا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے اکابر کی سلک میں کسی صورت منسلک نہ کریں۔ کیا آپ تائید کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ دوسرا مطالبہ، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو کام فاتح قادیان سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا، اس کام کو آپ